العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 91 کا آغاز کر رہے ہیں. ظاہر اور نص میں فرق اور نص کو ظاہر پر ترجیح دینے کی دوسری مثال آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا نص فی بیان سبب الشفاء وظاہر فی اجازت شرب البول. وقولہ علیہ السلام استنزہوا من البول فإن عامة آداب القبر منه نص فی وجوب الاحتراز عن البول فیترجح النص علی الظاہر فلا یحل شرب البول اصلا. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے ظاہر اور نص کے درمیان تفاوت اور فرق، نص کو ظاہر پر ترجیح دینے کی دوسری مثال پیش کی ہے. آپ لوگ مثال سے پہلے مسئلہ سماعت فرمائیں. مسئلے سے پہلے قبیلہ عرینا کا تعارف سن لیں. مدینہ کے قریب عرینا نامی ایک بستی کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کر کے وہیں رہنے لگے، لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس اور موافق نہیں آئی اور یہ لوگ مرض استسقاء میں مبتلا ہو گئے. مرض استسقاء ایک ایسی بیماری ہے جس سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور پیاس بہت لگتی ہے. ان کے چہرے پیلے پڑ گئے اور پیٹ بڑھ گئے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی یہ شکایت پیش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں چراگاہ چلے جاؤ جہاں صدقے کے اونٹ چل رہے ہیں، ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو. انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہ لوگ تندرست اور صحیح ہو گئے، مگر پھر مرتد ہو گئے اور چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو لے کر فرار ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کو پیچھے لگوایا اور ان کو پکڑوا کر قتل کر دیا، کیونکہ مقتول کا حکم یہی ہے کہ من ارتد فاقتلوہ، جو لوگ مرتد ہو جائے انہیں قتل کر دو. عزیز طلبہ، اب آپ مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک تو اس کو پینا بھی جائز ہے. معقول اللحم وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک تو اس کو پینا بھی جائز ہے. دلیل یہ ہے کہ اگر پیشاب کا پینا مباح اور جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پیشاب پینے کی اجازت نہ دیتے. نیز یہاں پیشاب کا پینا بطور شفا کا تھا اور حرام میں چونکہ شفا نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہاری شفا نہیں رکھی. اس سے معلوم ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب مباح ہے، حرام نہیں ہے.
امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطور علاج پیشاب پینا مباح اور جائز ہے حدیث کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرینہ کو بطور علاج شرب بول پیشاب پینے کی اجازت دی تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیشاب پینا مطلقاً ناجائز ہے۔ آپ کی دلیل ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر و بیشتر عذاب پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، علاج بالمحرمات والا ضابطہ، حرام چیزوں کے ذریعے علاج والا ضابطہ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے مذکور ہے کہ علاج کسی حرام شے میں ہی مضمر ہو اور ماہرین اطباء نے یہ فیصلہ کیا ہو تو اب علاج بالمحرمات کی گنجائش ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہم نے آپ کے سامنے ائمہ کرام کے مسالک بیان کیے تھے۔ اب اصل سبق سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال سمجھیے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل عرینہ جب بیماری میں مبتلا ہو گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی بیماری کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا اشربوا من ابوالہا والبانہا، کہ تم چراگاہ میں جا کر اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو عزیز طلبہ، ان کی شفا کے سبب کو بیان کرنے میں یہ حدیث اشربوا من ابوالہا والبانہا نص ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی غرض اونٹوں کے دودھ اور پیشاب میں ان کی شفا کو بیان کرنا تھا، اور یہ بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا تھا۔ عزیز طلبہ، اور یہ فرمان ان اونٹوں کے پیشاب کو پینے کے مباح ہونے میں ظاہر ہے، کیونکہ اشربو کے لفظ سے جو بھی عربی جاننے والا اس حدیث کو سنے گا وہ اس لفظ سے شرب بول کی اباحت ہی سمجھے گا، اس لیے کہ اشربو فعل امر ہے اور امر کا ادنا درجہ اباحت ہے۔ تو اس حدیث کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، تم پیشاب سے بچو اس لیے کہ قبر کا عذاب اکثر و بیشتر اسی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تم پیشاب سے بچو، تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو اس لیے کہ قبر کا عذاب اکثر و بیشتر اسی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے ضروری ہونے میں یہ حدیث نص ہے، کیونکہ اس فرمان کی غرض پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا ضروری حکم دینا ہے، اور اس فرمان میں من البول کا لفظ عام ہے، اس میں جس طرح اور انسانوں کا پیشاب داخل ہے اسی طرح ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب بھی داخل ہے۔ تو اس حدیث کی نص کا تقاضا یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب ناپاک ہو اور اس کا پینا بھی ناجائز ہو، اور پہلے حدیث کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ ماکول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہو اور اس کو پینا بھی جائز ہو۔ تو عزیز طلبہ، نص اور ظاہر کے حکم میں تعارض اور مقابلہ آ گیا، ٹکراؤ ہو گیا، لہذا نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی۔ جب نص کو ظاہر پر ترجیح دی گئی
تو ماکل اللحم جانوروں کا پیشاب پینا بالکل ہی حلال نہیں ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ نے فلا یحل شرب البول اصلا فرما کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو ترجیح دی کہ ماکل اللحم جانوروں کا پیشاب پینا بالکل حلال نہیں، نہ عام حالت میں اور نہ علاج کے لیے۔ عزیز طلبہ آئیے اب ترجمہ دیکھیے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ، اسی طرح پچھلی مثال کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل عرینا سے اشربوا من ابوالہا و البانہا کہنا، اسی طرح آپ علیہ السلام کا اہل عرینا سے اشربوا من ابوالہا و البانہا کہنا سب شفا کے سبب کے بیان کرنے میں نص ہے۔ وَظَاهِرٌ فِي اِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ، پیشاب پینے کی اجازت میں ظاہر ہے۔ وَقَوْلُهُ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کا فرمان اِسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، آپ علیہ السلام کا یہ فرمان نَصٌّ فِي وُجُوبِ الْاحْتِرَازِ عَنِ الْبَوْلِ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے واجب ہونے میں نص ہے۔ فَيَتَرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ، لہذا نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائیں گی۔ فَلَا يَحِلُّ شُرْبُ الْبَوْلِ أَصْلًا، اور پیشاب پینا بالکل بھی کبھی بھی حلال نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ، اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان کہ ظاہر اور نص کے درمیان فرق اور ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہو جائے تو نص کو ظاہر پر ترجیح دینے کی دوسری مثال آپ علیہ السلام کا فرمان اہل عرینا کو اشربوا من ابوالہا و البانہا کہنا۔ نص فی بیان سبب الشفا، یہ سبب شفا کے بیان کرنے میں نص ہے، پیشاب کے پینے کی اجازت میں ظاہر ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا فرمان استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر و بیشتر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نص فی وجوب الاحتراز عن البول، یہ حدیث پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے میں نص ہے، لہذا نص کو ظاہر پر ترجیح دی جائے گی اور پیشاب کا پینا بالکل بھی حلال نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.